اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کی ایک مثال دی ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو توحید کی دعوت دے رہے ہیں یا شرک سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ آپ کی بات سن نہیں رہے یا سن رہے ہیں تو اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، تو اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں دی ہے کہ وہ مثل الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، ان کی مثال کچھ ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے، کمثل الذی ینعق، جیسے کہ کوئی شخص پکارے، آواز دے، کس کو آواز دے؟ بما لا یسمع، کہ جو سننے کی جن کے اندر صلاحیت نہیں ہے، الا دعاء و نداء، سوائے ایک ہانک پکار کے. یعنی جانوروں کو اگر کوئی پکارے تو وہ ہانک پکار تو بے شک ان کو معلوم ہو جائے گی کہ کوئی ہمیں پکار رہا ہے، لیکن نہ اس کے معنی سمجھیں گے نہ اس کے مطابق وہ عمل کریں گے. اسی طریقے سے ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت تو دے رہے ہیں، لیکن یہ لوگ یا تو سنتے نہیں یا سن کر اسے قبول نہیں کرتے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کچھ ایسے ہیں کہ صمٌ، یہ بہرے ہیں، بکمٌ، گونگے ہیں، عمي، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، لہذا وہ کچھ نہیں سمجھتے. بہرے تو اس لیے ہیں کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا تو سنی نہیں یا کم از کم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. گونگے اس لیے ہیں کہ جو حق بات ان سے کہنے کی فرمائش کی جا رہی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یہ بات بولتے نہیں، اور جو حق کی بات ہے ان کے زبان سے نہیں نکلتی، تو گویا گونگے ہیں. اور اندھے اس لیے ہیں کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور آپ کی نبوت اور رسالت کے شواہد اور قرائن ان کے آنکھوں کے سامنے بے شمار آ چکے ہیں، اس کے باوجود اس کو دیکھ نہیں رہے. نتیجہ یہ کہ کچھ نہیں سمجھتے اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے. آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا تو اللہ تبارک و تعالی ہی کا استحقاق ہے. کوئی بھی مخلوق اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتی. تو جن جانوروں کو تم نے حرام کر رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم وہ تو ہے نہیں. البتہ کچھ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، تو ان میں سے بعض چیزوں کا ذکر فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتہ، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مردار جانور کو حرام کیا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مردار جانور کے کچھ حصوں کو یہ لوگ کھا لیتے تھے، اور مردار جانور جو ہے وہ جس طرح پورا جانور اگر مر جائے تو اس کو مردار کہتے ہیں، اسی طریقے سے اگر کسی زندہ جانور کو اس کے زندہ رکھتے ہوئے اس کا کوئی عضو کاٹ کے کھا لے کوئی آدمی، تو وہ عضو جو کٹتا ہے وہ بھی مردار ہوتا ہے. اور اہل جاہلیت کے یہاں یہ طریقہ عام تھا کہ اونٹ زندہ کھڑا ہوا ہے، اس کے کوہان کو کاٹ کر اس کو پکا کر کھا لیتے تھے، یا اس کی چربی نکال کر اس کو کاٹ کر کھا لیتے تھے. تو وہ حصہ جو کاٹا گیا ہے وہ بھی مردار ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرف بھی اشارہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں نے بہت سے جانوروں کو تو اپنی طرف سے حرام کر رکھا ہے، لیکن جو مردار ہے اس کو تم کھا لیتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کیا ہے. اسی طرح والدم، خون کو حرام کیا ہے. تو خون کی بھی بعض صورتیں ایسی تھیں جو زمانے جاہلیت میں استعمال کی جاتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خون کو حرام کیا. کسی خون کو پینا یا وہ خون کو کسی کھانے میں استعمال کر کے کھانا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں. ولحم الخنزیر، اسی طرح خنزیر کا گوشت اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. تو اس کو بھی تم لوگوں کو حرام سمجھنا چاہیے، لیکن ان کو تو حرام سمجھتے نہیں ہو، اور اپنی طرف سے کچھ بتوں کے نام جانور چھوڑ کر ان کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اسی طرح وہ جانور
جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ یہ لوگ جب جانوروں کو ذبح کرتے تھے تو کسی بت کے نام پر ذبح کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے کے بجائے کہ ہم یہ لات کے نام پر یہ جانور قربان کر رہے ہیں یا جانور ذبح کر رہے ہیں، یا عزا کے نام پر یا حبل کے نام پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کا نام لے کر، نام پکار کر اگر کوئی ذبح کیا جائے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نے حرام کر دیا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بتوں ہی کے نام پر نہیں، اگر کسی انسان کے نام پر بھی کوئی جانور اگر ذبح کیا جائے، گویا یہ کہہ کر کہ میں اس کے نام سے یہ ذبح کر رہا ہوں، تو یہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم نے حرام کیا ہے، ان کو تو تم حرام سمجھ نہیں رہے ہو، اور اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو تم نے گھڑ کر حرام قرار دے لیا ہے۔ پھر فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ ویسے جن چیزوں کو ہم نے حرام کیا ہے، جیسے مردار ہے یا خون ہے یا خنزیر کا گوشت ہے، یہ ویسے تو حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو، یعنی مثلا بھوک سے بیتاب ہے اور اگر کچھ کھائے گا نہیں تو مرنے کا غالب گمان ہے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں فرمایا جو اضطرار میں مبتلا ہو جائے، یعنی مجبوری کی حالت میں آ جائے، فلا اسم علیہ، تو ان میں سے کچھ کھا لے تو اس صورت میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن دو شرطیں لگا دی کہ غیر باغن ولا عاد، کہ نہ تو اس کا مقصد لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے۔ یعنی ایک تو بات یہ کہ یہ صرف اسی صورت میں کھانا جائز ہوگا جبکہ مقصد کوئی لذت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی موت کا جو اندیشہ ہے اس کو دور کرنا ہے، کہ اگر بھوک کی حالت ایسی پہنچ گئی ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو مر جانے کا قوی اندیشہ ہے، اس وجہ سے کھا رہا ہو۔ لذت حاصل کرنا کہ شوق سے آدمی اس کو کھائے، یہ مقصود نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اتنا ہی کھائے جتنی ضرورت ہے، یعنی جس سے اپنی جان بچا سکے، اس سے حد سے آگے نہ بڑھے۔ یہ معنی ہے ولا عادن کے کہ وہ حد سے آگے نہ بڑھے، تو اس پر اس کا کوئی گناہ نہیں۔ اور ایسی صورت میں فرمایا کہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل شدید مجبوری کی حالت میں یہ حرام چیزیں بھی کھانے پر کوئی گناہ نہیں رہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام تو اس وقت بھی رہتی ہیں، وہ حلال نہیں ہو جاتی، لیکن اس اپنی ضرورت کو مٹانے کی خاطر وقتی طور پر اس کے استعمال پر اللہ تعالیٰ گناہ کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہی تعبیر فرمائی فلا اسم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھی، تو وہ حرام، لیکن وقتی طور پر اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی یہ کھا رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ حرام چیز جو ہے وہ اسی وقت حلال ہوتی ہے جبکہ آدمی اضطرار کی حالت کو پہنچ گیا ہو، یعنی اگر وہ کام نہ کرے تو مر جائے گا، موت آ جائے گی، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔